بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، یعنی اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے ذمہ لازمی اور ضروری ہے جس سے وہ پاکی ناپاکی، جائز ناجائز اور حلال و حرام میں تمیز کر سکے۔ یاد رکھے، عبادات، بہت سی عبادت ایسی ہے جس کا مدار طہارت کے اوپر ہے، جس طرح نماز ہے، بدنی عبادت میں سب سے اہم عبادت نماز ہے، اور اللہ کے سب سے مقبول ترین عبادت، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ۔ قرآن مجید نے جہاں نماز کے متعلق بہت زیادہ ارشاد فرمایا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے متعلق بے حد تاکید فرمائی ہے، حتیٰ کہ اپنے آخری وقت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی تاکید فرمائی ہے۔ تو نماز کے لیے جو بنیادی شرط ہے وہ طہارت کا حاصل کرنا ہے، پاکی حاصل کرنا ہے، ناپاکی سے دور ہونا ہے، نجاست اور گندگی سے دور ہونا ہے۔ بہت سے ہمارے احباب نماز کی پابندی تو کرتے ہیں لیکن طہارت کے مسائل کا علم نہیں ہوتا، جس سے وہ اپنی نمازوں کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں، برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھے، طہارت کے حوالے سے طہارت کہتے ہیں کہ ہر قسم کی گندگی سے انسان دور ہو، پاک ہو، ہر قسم کی نجاست سے انسان پاک ہو۔ تو نجاست، گندگی اور ناپاکی کو کہتے ہیں، اور نجاست کی دو قسمیں ہیں شریعت کی اصطلاح میں۔ فقہاء کرام نے اس کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں، ایک نجاست حقیقیہ اور نمبر دو نجاست حکمیہ۔ نجاست حقیقیہ کی تعریف کیا ہے، کسے کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیں، نجاست حقیقیہ ایسی نجاست اور گندگی کو کہتے ہیں جو آنکھوں سے نظر آ رہی ہو، حقیقت میں موجود ہو، آنکھوں سے نظر آ رہی ہو، جیسے کہ شراب ہے، پیشاب ہے، پخانہ ہے، اس طرح دیگر اور گندگی جو آنکھوں سے نظر آ رہی ہے، حقیقت میں موجود ہے، اسے نجاست حقیقیہ کہتے ہیں۔ اور نجاست حکمیہ اس گندگی کو کہتے ہیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی، لیکن شریعت یہ حکم لگاتی ہے کہ یہ ایسی حالت میں بھی انسان ناپاک ہے تو اس کو پاکی حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس کی مثال بے وضو ہونا، حالت جنابت میں ہونا۔ اب ایک آدمی بے وضو ہے تو جسم پر کوئی گندگی نظر نہیں آ رہی، حقیقت میں کوئی گندگی موجود نہیں ہے، کوئی نجاست جسم کو لگی ہوئی نہیں ہے، لیکن پھر بھی شریعت یہ حکم لگاتی ہے کہ یہ شخص ناپاک ہے، بغیر وضو کیے یہ نماز نہیں پڑھ سکتا، قرآن مجید کو چھو نہیں سکتا۔ تو ایسی نجاست جو آنکھوں سے نظر نہ آ رہی ہو، اسے نجاست حکمیہ کہتے ہیں۔ کیوں؟ شریعت نے حکم لگایا کہ یہ شخص ناپاک ہے۔ تو یہ نجاست حقیقیہ اور حکمیہ کی تعریف ہے۔ نجاست کی دو قسمیں علماء کرام نے بیان فرمائی ہے۔ اس کے بعد یاد رکھیں، نجاست حقیقیہ کی دو قسمیں ہیں، دو قسم کی ہوتی ہے۔ نمبر ایک، ایسی گندگی جو غلیظہ ہو، نجاست غلیظہ جسے کہتے ہیں، نجاست غلیظہ، اور نمبر دو نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ اس گندگی کو کہتے ہیں، اس ناپاکی کو کہتے ہیں جو آنکھوں سے نظر بھی آ رہی ہے، کیونکہ یہ حقیقیہ کی قسم ہے، جو آنکھوں سے نظر بھی آ رہی ہے اور جس کی بہت تھوڑی مقدار معاف ہے، کیونکہ غلیظہ ہے، سخت گندگی ہے، بڑی گندگی ہے، تو اس کی بہت تھوڑی مقدار معاف ہے، اس لیے اس کو نجاست غلیظہ کہتے ہیں۔ اور نجاست غلیظہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ تو یاد رکھیں، شراب، انسان کا پیشاب، پخانہ، خون، منی، یہ نجاست غلیظہ ہے۔ اور اسی طرح مرغی، مرغابی اور بطخ کی بیٹ اور حرام جانوروں کا پیشاب، یہ نجاست غلیظہ ہے۔ اگر یہ انسان کے بدن اور کپڑوں پر لگ جائے تو 1 درہم یا اس سے کم کی مقدار تو معاف ہے، 1 درہم کے برابر یا اس سے اگر کم ہو، 1 درہم ہو یا اس سے کم ہو تو پھر معاف ہے، لیکن 1 درہم سے اگر زیادہ ہو تو پھر معاف نہیں ہے۔ تو یہ نجاست حقیقیہ غلیظہ کی بات تھی۔ آگے نجاست حقیقیہ کی جو دوسری قسم ہے، نجاست خفیفہ۔ اس کو خفیفہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی زیادہ مقدار معاف ہے۔ یہ ناپاکی پہلے ناپاکی سے درجے کے اعتبار سے کم ہے،
اور اس کی زیادہ مقدار معاف ہے۔ تو نجاست خفیفہ کون کون سی ناپاکی ہے؟ اس کے اندر تمام حرام پرندوں کی بیٹ، تمام حرام پرندوں کی بیٹ اور تمام حلال جانوروں کا پیشاب، یہ نجاست خفیفہ ہے۔ یعنی اگر کسی کے جسم کو یہ گندگی لگ جائے، یعنی حلال جانوروں کا پیشاب یا تمام حرام جانوروں کی بیٹ انسان کے جسم یا بدن کو لگ جائے، تو جسم اور کپڑوں پہ لگ جائے تو اس کا چوتھائی حصہ معاف ہے، بدن یا کپڑوں کا چوتھائی حصہ معاف ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص بکریاں اس نے رکھی ہوئی ہیں یا اس نے گائے بھینس رکھی ہوئی ہیں، تو اگر اس کے جسم پہ یہ لگ جائے تو وہ یہ دیکھے کہ اس کے جسم پہ یا کپڑے پہ اگر پیشاب اس کا لگ گیا، کیونکہ حلال جانور ہے اور یہ اس کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے، چوتھائی حصہ معاف ہے، تو اپنے جسم کو یہ دیکھے کہ میرے جسم کے کتنے حصے میں لگا ہے۔ اگر چوتھائی حصے تک یا اس سے کم لگا ہے تو پھر معاف ہے، اگر چوتھائی حصے سے زیادہ لگا ہے تو پھر معاف نہیں ہے۔ یہ تو تھی نجاست حقیقیہ کی قسمیں۔ پھر ایک بار سمجھ لیں، نجاست کی دو قسمیں ہیں، حقیقیہ اور حکمیہ۔ نجاست حقیقیہ کی پھر دو قسم بنائی تھی، جس میں غلیظہ اور خفیفہ۔ غلیظہ کا حکم یہ تھا کہ درہم کی مقدار تو یہ معاف ہے، اور غلیظہ کے اندر کون کون سی نجاست تھی؟ اس کے اندر شراب، انسان کا پیشاب، پخانہ، خون، منی، مرغی، مرغابی، بطخ کی بیٹ اور تمام حرام جانوروں کا پیشاب۔ دوسری قسم تھی نجاست خفیفہ، یہ کپڑوں پر یا بدن پر لگ جائے تو چوتھائی حصہ معاف ہے، چوتھائی اس سے کم معاف ہے۔ تو نجاست خفیفہ کون کون سی چیزیں تھیں، کون کون سی گندگی ہے؟ اس کے اندر تمام حرام پرندوں کی بیٹ اور تمام حلال جانوروں کا پیشاب موجود ہے۔ اور یاد رکھیں، جب ایسی گندگی انسان کے جسم کو لگ جائے تو اس کو زائل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کپڑوں پہ لگ گیا، ٹھیک ہے نا، اب کپڑے کو پاک کرنا ہے، ختم کرنا ہے، زائل کرنا ہے اس گندگی کو، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو یاد رکھے، نجاست خفیفہ اس کو زائل کرنے کی دو شرطیں ہیں۔ نمبر ایک، بدن یا لباس پر جہاں نجاست لگی ہو اس جگہ سے نجاست اتار لے، ٹھیک ہے۔ اگر نجاست ایسی ہے جو اتر سکتی ہے، جس کو اتارنا ممکن ہے، تو بدن یا لباس پر جہاں نجاست لگی ہو اس سے نجاست اتار لی جائے، ایک شرط یہ۔ دوسری شرط یہ، جہاں سے نجاست اتاری ہے اس جگہ کو اچھی طرح دھو لے۔ یہ نجاست خفیفہ کی بحث ہے، ٹھیک ہے۔ نجاست خفیفہ اگر جسم کو لگ جائے، یعنی حلال جانوروں کا پیشاب یا حرام پرندوں کی بیٹ جسم کو کپڑوں کو لگ گئی، تو وہاں سے کپڑے سے اس گندگی کو اتار لیا جائے، اور اتارنے کے بعد اس کو اچھی طرح دھونا ضروری ہے۔ یہ اس کو زائل کرنے کی دو شرطیں ہیں۔ اور یاد رکھیں، گندگی مختلف چیزوں پر لگ سکتی ہے، تو مختلف چیزوں کو دھونے کے مختلف طریقے ہیں۔ کپڑے کو دھونے کا الگ طریقہ ہے، اسی طرح قالین وغیرہ کو دھونے کا الگ طریقہ ہے، تو ہر چیز کو دھونے کے الگ طریقے ہیں۔ یاد رکھیے، جو چیز نجاست کو چوس لیتی ہے، ٹھیک ہے، جس میں گندگی جذب ہو جاتی ہے، چوس لیتی ہے، جیسے کپڑے اور کپڑے، تو ان کو دھونے میں دو طریقے ضروری ہیں، دو کام ضروری ہے۔ نمبر ایک، 3 مرتبہ دھونا، اور ہر بار کپڑے کو نچوڑنا، یہ ضروری ہے۔ اور یاد رکھے، جو چیز نچوڑی نہ جا سکی، جو چیز جس کو انسان دھونے کے بعد نچوڑ نہ سکے، جیسے قالین ہے اور مٹی کے برتن وغیرہ ہے، اور آج کے دور میں جیسے میٹرس وغیرہ ہے، تو ان کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو اچھی طرح 3 بار دھوئے۔ اور جو چیز نجاست کو نہیں چوستی، ایسی چیزیں جس سے نجاست جس میں جذب نہیں ہوتی، تو اس کو مٹی وغیرہ سے رگڑ کر صاف کر دیا جائے تو یہ چیزیں پاک ہو جائے گی۔ بطور مثال کے چمڑا ہے، یہ چمڑے کا جوتا ہے، ایسی کوئی چیز ہے جس پہ نجاست جس میں جذب نہیں ہوتی، تو پھر اس کو گندگی اتار کے مٹی سے رگڑ دیا جائے تو وہ پاک ہو جائے گا۔ اسی طرح آج کے دور میں میٹرس وغیرہ ہے، گھروں میں میٹرس ہوتا ہے، بچے پیشاب کر دیتے ہیں، تو اس کو انسان نچوڑ نہیں سکتا، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ میٹرس میں خوب پانی بہایا جائے، اتنا پانی بہایا جائے کہ میٹرس سے پانی نکلنے لگے، میٹرس کے اوپر سے پانی ڈالا جائے، اتنا پانی ڈالا جائے کہ نیچے سے پانی نکلنا شروع ہو جائے، اور خوب پانی بہایا جائے، تو پھر اس کے بعد یہ میٹرس پاک ہو جائے گا۔ تو یہ اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ نہیں کہ صرف اوپر سے اس کو گیلا کر دیا، یا اوپر سے پانی ڈال دیا اور نیچے سے وہ پانی، یعنی مکمل میٹرس پانی
آر پار ہو جائے، اگر پانی آر پار نہیں ہوگا تو میٹرس آپ کا پاک نہیں ہوگا، اتنا پانی بہایا جائے کہ میٹرس کے نیچے سے پانی نکلنا شروع ہو جائے، پھر یہ میٹرس پاک ہو جائے گا۔ تو یہ طریقہ میٹرس کو پاک کرنے کا ہے۔ تو یہ نجاست کی حقیقیہ کی کچھ قسمیں تھی، نجاست حقیقیہ کی قسمیں اور ان کے احکام آپ نے سنا۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم نجاست حکمیہ کی بحث پڑھیں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب